سوال ہے جہاد کشمیر کے حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہے۔ میں اس متعلق جوابات دے چکا ہوں۔ جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو فی سبیل اللہ ہو وہ شرعی ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بات محمد بن قاسم نے تو نہیں سوچی تھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات حجاج بن یوسف نے تو نہیں سوچی تھی، یہ بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نہیں سوچی تھی، حضرات صحابہ کرام تابعین اور اسی طرح بڑے بڑے مسلم جرنیل، بخاری ہے، غزنوی ہے اور لمبی لسٹ ہے، ان لوگوں نے تو نہیں سوچی تھی۔ اس لیے صحابہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ محمد بن قاسم کہاں کا رہنے والا تھا؟ ملتان گھنٹہ گھر کا رہنے والا تھا، کہاں کا تھا؟ عرب کا تھا نا۔ تو اس کو کیا پڑا تھا کہ کدھر عرب تھے کدھر ملتان، ادھر کیا کرنے آیا تھا؟ کیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھو کا گھر یہاں ملتان میں تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو وہ عرب سے یہاں کیا کرنے آیا؟ اگر وہ عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کے اللہ 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 اکبر بلوچستان کے پہاڑوں میں آ سکتے ہیں، اگر وہ عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر ملتان آ سکتے ہیں، اور وہ ہم سب مانتے ہیں کہ وہ مجاہد تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، اگر عرب کا مجاہد مسلمان مجاہد عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر ملتان کے میدانوں میں آ سکتا ہے، اور ہم سب مانتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، آج کا مولوی کیوں نہیں مانتا کہ میں آزاد کشمیر سے اٹھ کر مقبوضہ جموں کشمیر جاؤں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں؟ اللہ کے بندو، ہمارے سے فٹوں اور گزوں کے فاصلوں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 ہندو کلمہ پڑھنے والی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، اور میں ملا ابھی بیٹھ کر یہ سوچوں کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے، ایسے لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دشمن اسلام آباد پہ حملہ کرے گا، جب دشمن چبرجی چوک لاہور پہ حملہ کرے گا، جب دشمن فیصلہ آباد گھنٹہ گھر پہ حملہ کرے گا، ہم پھر فتویٰ دیں گے ہاں اب جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایسے لوگ دراصل اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ دشمن میری ماں کا گریبان پھاڑے، میری بہن کا دوپٹہ اتارے، میرے بوڑھے باپ کو گولیاں مار مار کے چھلنی کر دے، تب پاکستان کا مولوی فتویٰ دے گا کہ ہاں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلم جرنیل لگاتار حجاج بن یوسف کو کیا پڑی تھی کہ جناب وہ عراق سے اور عرب سے اپنے فوجیوں کو بھیجے اور کہے کہ جاؤ راجہ دار پہ جا کے اٹیک کر دو؟ کیا اس زمانے میں علماء نہیں تھے، مولوی کوئی نہیں تھے، مفتی کوئی نہیں تھے جو حجاج بن یوسف کو پٹی پڑھاتے کہ جناب تم یہاں سے سندھ میں کیوں بھیج رہے ہو، محمد بن قاسم کو یہاں سے ملتان کیوں روانہ کر رہے ہو؟ ارے یہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے ہی نہیں۔ جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، لا الہ الا اللہ سب سے بلند کر دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو سب سے بلند کر دیا جائے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہی سب سے بلند ہو، باقی سب اسلام کے نیچے ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ کیوں ہوتا ہے؟ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اپنی مقبوضہ بستیوں کو آزاد کراؤ، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ قرآن ہے، یہ وید نہیں ہے۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی مقبوضہ بستیاں آزاد کراؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے اٹھ کر مکہ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پیارے نبی اپنی مقبوضہ بستی آزاد کرانے کے لیے حرم پاک پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہم دشمن
ہندوستان پہ حملہ نہیں کر سکتے، ہم امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ کشمیر کیا ہے؟ اسی کشمیر متعلق اللہ کے قرآن کی آیت ہے، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ ہندوستان کیا ہے؟ یہ ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم۔ ہندوستان پہ کس کی حکومت تھی؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی نا، ہمیں وہاں سے نکالا گیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اور یہ پوری زمین کس کی ہے؟ ان الارض للہ، یہ زمین کس کی ہے؟ کالی ماتا کی ہے؟ یہ صلیب کی ہے؟ نہیں ہے نا، تو اللہ ہی کی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب اللہ کی زمین پہ کس کا راج ہونا چاہیے؟ صلیب کا یا کالی ماتا کا یا لا الہ الا اللہ کا؟ تو اللہ کی زمین، ہم اللہ کے بندے، ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ کی زمین پہ رہیں، کس طرح؟ عزت اور وقار کے ساتھ، اور کافر گھٹیا مظلوم اور محکوم بن کے رہیں۔ تو یہ تو امت کا کام تھا، بھلے کشمیر ہماری مقبوضہ بستی نہ ہوتی، جبکہ ہے جس میں ناجائز قبضہ کر لیا گیا، بھلے ہندوستان ہماری مقبوضہ بستی نہ ہوتی، جبکہ ہے جس میں ہندو نے قبضہ کر لیا، اس کے باوجود بھی اسلامی حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ مودی اور ٹرمپ کو کہتے یہ خط آ رہا ہے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تمہاری حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا۔ پھر اسے کام کہتے ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، وہ کہتا ہے میں یہ بھی نہیں کرتا، میں بدماش ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ لو آ رہا ہے غوری، اور یہ آ رہا ہے غزنوی، اب سنبھالو ان کو۔ اور یہاں تو صورتحال ابھی اس سے پہلے کی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی دنیا داری، کھیتی باڑی، مالداری، ان میں مصروف ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ آج یہی حال ہے، آج ہمارا یہی حال ہے۔ کیا یہی پٹی کسی مولوی نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو پڑھائی تھی کہ میاں کیا کرتے ہو انگریزوں کے خلاف لڑ کے، یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ اس نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ تھے مرد مجاہد، اور آج خسی قوم کو چند ایک ان میں جناب آتے ہیں تو وہ خود بھی نہیں جانا اور دوسروں کو بھی بدظن کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہماری مسلمان بہن بیٹی نے گریبان پکڑ لینا ہے۔ اللہ کا قرآن ان مظلوموں کی بات کو رو رو کے بیان کرتا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ مظلوم رو رو کر دعائیاں دے رہے ہیں۔ یہ پوچھا جائے تو کشمیر کے باپ سے پوچھا جائے، بیٹی سے پوچھا جائے، بہن سے پوچھا جائے، ماں سے پوچھا جائے کہ جہاں صرف ایک گائے کے ذبح کرنے پر پورا مسلمان گھرانہ جلا دیا جاتا ہے، ہندو بلوائی اس گائے ذبح کرنے والے کی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ 20 مل کر بلاత్کار کرتے ہیں۔ تو جی کیا ہے اس نے ہماری ماں کو چھری پھیر دی ہے۔ حالانکہ وہ میں پچھلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، انڈیا ہی کا کوئی جسٹس تھا، پتہ نہیں چیف جسٹس تھا یا نچلے کوئی جسٹس تھا، وہ خود ہندوستانی ہو کر ہندوؤں کو کائنات کا احمق اور بے وقوف بتا رہا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ گائے تمہاری ماں ہے؟ تو اس نے کہا پھر بکرا تمہارا پھپھو لگتا ہوگا اور جناب بھینسا تمہارا خالو لگتا ہوگا۔ یہ کو بھی ترقی یافتہ قوموں کا حال ہے۔ جو قوم اتنی جاہل، اتنی الو، بے وقوف، احمق اور گدی ہو،
سرائکی میں کہتے ہیں کھوتی، کہ جو گائے کو جانور کو اپنی ماں بنائے ہوئے ہو، اور خود ہندوستانی جسٹس انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ بکرا تو تمہارا خالو ہوگا، بھینسا تمہارا ماموں ہوگا۔